السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے مائگرین کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، مائگرین کے ٹیبلٹ کے حوالے سے، اور مائگرین کی بیماری کیوں اور کس وجہ سے ہوتا ہے۔ مائگرین کی بیماری کو کون سی بیماری کہا جاتا ہے، مائگرین کی بیماری کیوں اور کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے ٹریٹمنٹ، اس کے میڈیسنز کے حوالے سے میرا آج کا ٹاپک ہے۔ تو برائے مہربانی سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنز کے بارے میں اور ہر روز نئے ڈائگنوسس کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو میرا یوٹیوب پہ ایک نیو چینل ہے، اعظم میڈیکل کے نام سے ہے، آپ اسے سبسکرائبر کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ میرا ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو مائگرین دراصل آدھے سر کے درد کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس سے یہاں سے لے کر یہاں تک کا درد ہو یا یہاں سے لے کر یہاں تک کا درد ہو، آدھے سر کے درد کو مائگرین کہتے ہیں۔ تو آدھا سر کا درد کیوں اور کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے سمپٹمز کیا ہیں، تو اس کے بارے میں سمجھ لیں تو ٹریٹمنٹ بآسانی سے آپ کے سمجھ میں خود بخود آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ڈپریشن کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے، یعنی کہ سوچ وچار، پریشانی، ٹینشن، گھریلو مسئلے مسائل کی وجہ سے، ڈپریشنز یعنی کہ سوچ وچار، بار بار سوچنے، بار بار ٹینشن کی بیماری کو کہتے ہیں۔ انگزائٹی اور ڈپریشن اینڈ انگزائٹی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی کی پرابلمز کی وجہ سے سوچ وچار، ٹینشن، پریشانی، نیند کا نہ آنا، اور اس وجہ سے پھر سر میں درد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو دیر تک سونا، یعنی کہ رات کو 12-1 بجے کے بعد سونا، اس کی وجہ سے بھی مائگرین کی بیماریاں ہوتے رہتے ہیں، اور صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور رات کو دیر تک موویز دیکھنا، گیمز دیکھنا، اور ایسے موویز دیکھنا کہ آپ کے پورے برین سسٹم متوجہ ہو جائے موبائل پہ یا موویز پہ، جو بھی آپ خوراک کھاؤ وہ آپ کے بد ہضمیاں، گیسٹرو انٹسٹائنل کی پرابلمز بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی بھی خوراک آپ کھاؤ گے، آپ کے آئیز، آپ کے برین اس موویز کی طرف متوجہ ہو، اور جس کی وجہ سے آپ کے جو بھی خوراک انرجی میں کنورٹ نہیں ہوتے ہیں، کیلشیم آئرن میں کنورٹ نہیں ہوتے ہیں، ڈائجیشن نہیں ہو پاتے ہیں، کیونکہ آپ کے برین سسٹم سگنلز پروڈیوس نہیں کر پاتے ہیں اسی خوراک کے اوپر، اسی میدے کے اوپر، اسی انٹسٹائن کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ کے خوراک بد ہضمیاں ہوتے ہیں اور آپ کو کھٹے ڈکاریں بھی آتے ہیں، اور آپ کو گیسٹرو انٹسٹائنل کی پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے برین، آپ کے دماغ موبائل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور آپ کے برین سسٹم سگنل پروڈیوس نہیں کرتے ہیں انہی خوراکوں کے بارے میں، تو ان خوراک کے لیے سگنل پروڈیوس ہونا لازمن ہے۔ تو اس کے بعد اور برین ٹیومر، یعنی کہ دماغی گلینڈس کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹس، حادثے میں انسان کے سر لگ جاتا ہے، وہاں پہ خون کے گچھے جمے ہوتے ہیں، جس کو وہ زخم چلتے چلتے پھر بعض اوقات نس اندر سے پھٹ بھی جاتے ہیں، بی پی ہائی ہونے کی طرف سے، یا پھر بی پی لو ہونے کی وجہ سے، بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے، بلڈ شوگر کی وجہ سے بھی، یورک ایسڈز کی پرابلمس کی وجہ سے بھی، اور اندرونی ایسڈز تیزابیت بڑھنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات مائگرین کی بیماریاں آ جاتے ہیں، اور دماغ میں خون کے گچھے بن جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں، وہ زخم کئی سالوں کے بعد برین ٹیومر کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ دماغی کینسر کی طرف جاتا ہے۔ تو گھریلو ٹینشن، گھریلو لڑائی فساد، اور غریبی غربت کی عالم میں اس وجہ سے بھی، کام روزگار نہ ملنے کی وجہ سے بھی سر میں درد اکثر ہوتا رہتا ہے، اور وہ پھر آخر کار عادت بن جاتی ہے انسان کی۔ بخار اور نزلہ زکام کی وجہ سے بھی مائگرین سر کے درد کی بیماریاں ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے نشہ اچانک جب چھوڑتے ہیں تو انہیں سر کا درد کنٹینیو مسلسل چلتا رہتا ہے، جیسا کہ پان گٹکا، سگریٹ، یا ایسا کوئی شرابی اچانک اگر اپنا نشہ چھوڑ دے یا بیچ میں نشہ کرنا بند کر دے، اس کی وجہ سے سر میں درد اکثر ان کا عادت بن جاتی ہے۔ تو اس کا ٹیبلٹ صرف اور صرف ایک تو کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے مائگرین، تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کچھ ٹیسٹوں کی ضرورت ہوگی آپ کو، کچھ آپ کو سی ٹی اسکین کی ضرورت بھی ہو جائے گی، اس کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ اپنے فیملی ڈاکٹر کے ساتھ کریں تو پھر سب سے بہتر رہے گی۔ نہیں تو عارضی طور پر آپ نیپروکسیسن ٹیبلٹ 250 mg کے اور 500 mg کے ٹیبلٹیں بھی آتے ہیں، آپ صبح شام لے لیں اور 1 ہفتے تک، اور کیلشیم وٹامن D3 یا انڈروپ ڈی کا انجیکشن ہفتے میں 1 لگائیں،
3 یا 4۔ اس سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔